بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بیٹے آپ لوگ ترتیب میں نہیں بیٹھے، لائنز بننی چاہیے نا، ایک کے پیچھے ایک مناسب فاصلے سے اور ایک کے بعد ایک مناسب فاصلے سے، ایسے ہونا چاہیے نا۔ تو آپ لوگ ترتیب سے نہیں بیٹھے۔ آئندہ جب آپ آئیں گے، آئندہ اب نہیں، بے شک اب بیٹھے رہیے، آئندہ جب آپ آئیں تو ترتیب سے بیٹھنا۔ اچھا، اب سنائیے کہ اصل بات کیا کہنی۔ ہمیں بتائیے نا، جب آپ بولیں گے تو اتنی اونچی آواز سے تو بولیے کہ ہم سمجھیں۔ یہ بات کبھی سمجھ میں آئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی آدمی دور کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ آ جاؤ، اور بولتا اتنی آہستہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دوسری گاڑی والے کو کہتا ہے پیچھے کرو پیچھے کرو۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ تم بول اتنا آہستہ رہے ہو، کس کو سنا رہے ہو؟ اپنے آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں، اس کو سنانا ہے تو اونچا بولو۔ لیکن یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، انسان میں ہوتی۔ اسی طرح اب آپ اتنا آہستہ جو بول رہے ہیں تو سنانا ہمیں ہے نا، تو آپ بتائیے کیا کریں اب؟ پھر کہانی۔ اچھا، کہانی یہ ہے بیٹے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور ہم اس کی صفات بتاتے ہیں اور اس کی ذات تک آپ پہنچیے۔ ذات اور صفات میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ذات ہے، ایک شخص ہے، اس کا کوئی نام رکھ لیں، کامران، یہ اس کی ذات ہے نا۔ کامران سے مراد وہ بچہ ہے۔ اب اس کی صفات گنوائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ کامران بہت عقل مند ہے، تو ذات کون سی ہوئی اس میں؟ کامران۔ اور صفت کون سی ہوئی؟ عقل مند۔ وہ ماشاءاللہ آپ سب بولیں، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے، تمہارا کام آسان ہو گیا۔ تو آسان اس لیے ہوا کہ آپ کو جب زیادہ پتہ ہے تو ہم چھوٹے ہو گئے، پھر تو ہم آپ سے کہانی سنیں گے۔ تو ذات اور صفات میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور صفت اس میں تلاش کریں تو کہتا ہے کہ کامران حافظ ہے۔ تیسرا آدمی آ کے کہتا ہے کہ کامران قاری بھی ہے، تجوید سے اس نے قرآن پڑھا۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھا کہتا ہے کہ کامران بہادر ہے۔ پانچواں آ کے کہتا ہے کہ کامران محنتی ہے۔ یہ سب صفتیں اس میں جمع ہو گئی نا۔ ذات ایک ہی ہے اور صفات اس کی بہت سی ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان خود سے ایک ذات ہوتا ہے اور اس کی صفات بہت سی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جو سوال ہے نا، اب اس کا جواب آپ میں سے جو بچہ جانتا ہے وہ دے، ویسے نہیں بولنا، بہت نازک سوال ہے۔ اس کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا بھی کوئی نام ہوگا نا، اس کی ذات کا، اور پھر اس کی صفات بھی ہوں گی۔ تو کس کس کو آتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں۔ اس کا نام کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؟
1 2 3 4 5 6 7. اچھا بھائی آپ بتائیے، وہ ہاتھ جس نے کھڑا کیا ہے یہ رب جو ہے اس کا نام ہے، جس نے سب کو پیدا کیا اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. شاباش، اس کا نام ہے اللہ. اور اس کی صفات کیا ہیں؟ مثلا 6 بچے باقی رہ گئے نا، آپ تشریف رکھیے. ہاں، ہر کسی کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ خالق. یہ اس کی صفت ہے. تشریف رکھیے. اچھا بھائی آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، اس کی اور کوئی صفت بتائیے. وہ سننے والا ہے. عربی میں کیا کہیں گے؟ سمیع ہے، سننے والا ہے. بہت اچھے، دو صفات ہو گئیں. تیسرے وہی بچے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، آپ بتائیے اور کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی. ارادہ کرنے والا ہے. بہت اچھے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. حق عباس تک اللہ تعالیٰ کی صفات ثمانیہ ہیں. بہت اچھے. اور ہم اہل السنہ کے نزدیک اللہ کی ان 8 صفات پہ ایمان لانا واجب ہے. پھر ہمارے ہاں 2 مکاتیب فکر ہیں، ایک ماتریدی ہیں، ایک اشعری ہیں. ہم ماتریدی ہیں. ماتریدیوں کے نزدیک 8 اللہ کی صفات ایسی ہیں جس پہ ایمان لانا ضروری. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب اس پہ ریکارڈنگ کرا رہے تھے تو اس زمانے میں یہ سجا ایک چیز بنا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات اس میں آ جاتی ہیں حق عباس تک. یہ ایسے ایک جملہ بنا لیا تھا اپنے یاد کرنے کے لیے، اور اللہ کی 8 صفات اس میں آ جاتی. ٹھیک ہے. اور اشاعرہ جب آپ بڑے ہوں گے پڑھیں گے تو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ہیں. یہ 7 و 8، 7 یا 8 جو بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. اشاعرہ بھی اور ماتریدیہ بھی، لیکن حنفی ہمیشہ ماتریدی ہوتے ہیں. ماترید ایک محلہ تھا اور اس میں بہت بڑی ایک شخصیت پیدا ہوئی، امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے عقیدے کو مرتب کیا. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی 8 صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے. حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، اور بنس گئے نا تکوین. تکوین بھی اللہ کی صفت ہے. یہ آپ جب بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے، مگر یہ 8 صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ اس کے برابر میں، اس کے ضد میں، اس کے الٹے میں، جیسے سفید اور سیاہ اوپر اور نیچے، تو اس کے برابر میں گنا نہیں جا سکتا. اللہ کی حیات ہے اور اس کی حیات زندگی کے مقابلے میں موت آتی ہے نا، اللہ کے لیے موت نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت آپ نے بیان کی سمیع ہے، سننے والا ہے. اس کے مقابلے میں بہرا، اللہ کی ذات پاک ہے ان معائب سے. ٹھیک ہے. تو ذات اور صفات میں فرق ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی میرا محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی ذات سے یا اس کی صفات سے. عام طور پہ صفات سے ہی محبت ہوتی ہے. صفات سے اس طرح محبت ہوتی ہے کہ مثلا بیٹا پیسے لا کے دیتا ہے تو پیسے لانے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، وگرنہ کون پوچھے. بچہ فرما بردار ہے. اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے ظرف وسیع ہوتے ہیں، جن کا علم بڑا گہرا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انہیں بچوں صفات سے زیادہ ذات سے محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بچہ بڑا خوبصورت ہے، محبت ہو گئی نا. جب انہیں ذات سے محبت ہوتی ہے تو جب وہ بچہ بدصورت ہو جاتا ہے، بڈھا ہو جاتا ہے، رنگت اس کی سیاہ پڑ جاتی ہے، تو بھی اس سے محبت برقرار رہتی ہے
کیونکہ ذات سے محبت ہوئی تھی نا. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جب تک اللہ دیتا رہا بس ٹھیک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے دعائیں پوری کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی اس کی صفات کی وجہ سے نیاز مندی سے پیش آتا رہا بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے. اور جس دن خدا کی طرف سے کوئی چیز رک گئی اس دن اللہ کون اور میں کون. یہ باتیں آپ کے لیول سے اوپر کی ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمیشہ ذات سے محبت ہونی چاہیے، وہ حقیقی محبت ہوتی. اچھا بھئی، ایک اور چیز ہے، اس کی صفات ہم گنواتے ہیں. اس کی ذات تک پہنچیے کہ وہ کیا چیز ہے. ایک چیز ہے جو بالعموم گولائی میں بنا کرتی ہے اور ہمیشہ شیشے کی آمیزش یا شیشے سے خالص بنتی ہے. ایک گول چیز جو شیشے سے بنتی ہے اور اس شیشے کا جہاں اختتام ہوتا ہے لوہے کی ایک اور گول سی چیز اس پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور بس ایک بات اور بتا دیتے ہیں، پھر آپ جانیں، آپ کی ذہانت. اور اسے ایک اور لوہے میں جب فکس کرتے ہیں تو اس شیشے میں جو اندر اس کے تاریں ہوتی ہیں اس سے نور، روشنی باہر آنے لگتی. یہ صفات ہیں اس کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ بلب. یہ بہت آسان سی مثال اس لیے دی. اسی طرح بیٹے ایک جانور ہے، وہ جانور کبوتر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. کبوتر تو بڑا ہوتا ہے نا. اس کبوتر میں سے 3 نکل آئیں، 2 بھی نکل آئیں، 3 بھی نکل آئیں. ہے وہ جانور جیسے کبوتر اور چڑیا اڑتی ہیں ایسی اڑتا ہے. اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خاکستری، مٹی کی طرح. اور وہ سرخی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور وہ پرندہ، سرو کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ وہ طویل، عام طور پہ اس پہ بیٹھا ہوا مل جائے گا. اور اس پرندے کا رنگ سرخی مائل، خاکستری، اور اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہوتا ہے. اور کیا بتائیں؟ کون سا پرندہ ہے؟ فاختہ. اچھا، آج انگلی چبانے کا ارادہ ہے. اچھا بھئی، ایک جواب تو یہ آیا فاختہ. اور کوئل. 2. کوکو. کوکو یہ کون سا جانور ہے؟ آپ پٹھان تو نہیں؟ پشتو میں کہتے ہوں گے. اس پرندے کی آواز کو کو ہوتی ہے. کو کو، وہ بولتی ہے. ہیں؟ ایک بولو. کگی. یہ کگی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں معلوم بھئی، ہمیں بھی نہیں معلوم. کوئل. اچھا، کوئل میں اور جو ہم پوچھ رہے ہیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا، سب سے پہلا جس بچے نے جواب دیا نا فاختہ، وہی ہوتی.
بہت اچھا. فاختہ جو ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی. اور فاختہ اپنے رنگ کے لیے بھی مشہور ہے. فاختائی، یہ ہمارے بچپن میں خواتین عام طور پہ گھرانوں میں بولتی تھی کہ ہاں یہ فاختائی رنگ کا ہے. اب جب سے ان پڑھ ہوئی ہیں تب سے انہوں نے یہ سارے الفاظ بھلا دیے. عورتیں اس وقت رنگوں میں بہت زیادہ تمیز کرتی تھیں. بڑی بوڑھی عورتیں جو کافی عمر کی پڑھی لکھی، وہ 8ویں 10ویں پاس ہوتی تھیں، لیکن بیٹے ان کی زبان بہت صاف ہوتی تھی. اب جب سے کالج، اسکول، انگلش، یہ تعلیم، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رنگ کون سا ہے، اس لیے کہ انگلش بھی نہیں پڑھنی اور اردو سے تو ویسے جان چھٹی ہوئی ہے. انگلش میں ہی رنگ بتا دیں، چلیں ایک رنگ تو بتایا نا. لیکن بیٹے عام طور پہ نا یہ جو بچے انگلش بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، ان کی انگلش کوئی گہری نہیں ہوتی. وہ اتنے پڑھے نہیں لکھے نہیں ہوتے، اس لیے 5-7 جملے 10 جملے سن کے وہ بیچارے مجبوراً پھر اردو ہی پہ آ جاتے ہیں، پنجابی پہ آ جاتے ہیں. اصل جو لٹریری انگلش ہے اور جو لٹریچر ہے انگلش زبان میں، کیا کہیں، اسے پڑھنا چاہیے بیٹے. آپ جب بڑے ہوں تو آپ طے کریں کہ آپ نے کس زبان میں دعوت کا کام کرنا ہے. ہمارا بنیادی کام بیٹے اللہ کی طرف بلانا ہے، بس ایک ہی کام، کہ ہم بنیادی طور پہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. ہم اسی مقصد کے لیے آئیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کون سی زبان اختیار کرتے ہیں یہ آپ پہ. آپ اردو میں لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں خدا کے دین کی طرف، پھر اردو آپ پہ ختم ہو جانی چاہیے. اردو تو پھر آپ کو ایسی شاندار بولنی چاہیے کہ لکھنؤ اور یو پی کے لوگ بھی کہیں کہ کیا اردو ہے یار، کیا کمال ہے. رشک آنا چاہیے انہیں کہ الفاظ تو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی نہیں سنے جتنی یہ بیان ہو رہی ہے. آپ چھوڑ دیں اردو کو، آپ طے کریں کہ آپ نے انگلش میں اللہ کے دین کی دعوت دینی. آپ انگلش پڑھیں، لیکن بیٹے پھر وہ انگلش ایسی ہونی چاہیے جیسے مولانا محمد علی جوہر کی تھی. مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے آدمی تھے. 2 بھائی تھے نا، ایک کا نام تھا محمد علی اور دوسرے کا نام شاید ہی کسی بچے کو بتاؤ. کہیے بولیے. لیاقت علی. اچھا، لیاقت علی تو بیٹے ان کے بھائی کا نام یہ تو صرف آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا دنیا میں. ان کے بھائی کا کیا نام تھا؟ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. کرنال میں ان کا گھر تھا. ان کی کوٹھی ہم دیکھنے گئے تھے، گزر رہے تھے تو ہم نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ نواب صاحب نے زندگی کہاں گزاری. وہ ایک الگ موضوع ہے. مولانا محمد علی جوہر کے دوسرے بھائی کا نام تھا شوکت علی. یہ کوئی بچہ بھی بولا بھی تھا، شین کی آواز ہمیں سنائی دی تھی، شوکت علی. اور ان کی والدہ بہت عظیم عورت تھی بیٹے. ایسی عظیم مائیں اگر دنیا میں پائی جائیں اور امت مسلمہ میں زیادہ نہیں، چند ایک بھی، تو اس امت کی تقدیر پھر سے بدل جائے. وہ اتنی عظیم ماں تھی، اس کو کہتے تھے بی اماں. خلافت کی تحریک جب اس کو آپ پڑھیں گے تو بی اماں کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنی زبردست خاتون تھیں. اماں بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو. کہ خلافت مومنٹ جو مسلمانوں نے چلائی تھی، جس کو اب تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، بہت زبردست تحریک تھی بیٹے. اور بی اماں نے چلائی تھی اور ان کے بیٹے تھے محمد علی اور شوکت علی. یہ بچے یتیم ہو گئے تھے. ہمیشہ آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہمیشہ مسائل کا حل سوچنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پیش آ گیا تو مسائل پیش آتے ہی ہیں. اب کوئی کہے آج تم نے سانس لیا ہے تو سانس سارے ہی لیتے ہیں.
اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ کہتا ہے آج تم نے کھانا کھایا ہے تو کوئی بری بات کی ہے. ایک کہتا ہے تم نے پانی پیا ہے تو پانی پیتے ہی ہیں. اسی طرح زندگی میں یہ مسئلے آتے ہی ہیں. اس سے نیکسٹ کیا ہے؟ اس سے اگلا سٹیپ کیا؟ اگلا سٹیپ یہ سوچنا ہے کہ نہیں حل ہو سکتا. غلط بات ہے. پہلے یہ سوچنا ہے کہ حل ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے اب یہ سوچنا ہے بیٹھ کے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ زندگی میں مشکل پیش آئی اور ہتھیار ڈال کے بیٹھ کے کئی مشکل تو حل ہی نہیں. حل کرنا ہے مشکل کو. کیسے ہوگا؟ تو محمد علی جوہر جو تھے بیٹے، ان کے والد کا بہت بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور لوگوں کو بہت پریشانی تھی کہ یہ بچے اب یتیم ہیں، کون ان کو پالے گا، ان کے اخراجات کو کون برداشت کرے گا. بیٹے وہ اس مقام تک پہنچے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، اور انہوں نے اپنا ایک اخبار جاری کیا انگلش میں، کامریڈ. اور اس وقت انگریز جو ملک کا حکمران گورنر جنرل تھا، وہ ایک میٹنگ میں مولانا کی اس سے ملاقات ہوئی، مولانا تھے، تو اس نے کہا اچھا آپ ہیں محمد علی؟ اس نے کہا میری بیوی صبح ناشتہ بناتی ہے اور جب تک آپ کے اخبار کو نہ پڑھ لے ناشتہ نہیں کرتی. آپ کے اخبار میں آپ کا کالم، آپ کی تحریر اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم بہت ذوق و شوق سے اسے پڑھتے ہیں. تو انگلش آپ پڑھیں تو پھر محمد علی جیسی پڑھیں. عربی تو ہمارے شیخ بولتے تھے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ یونیورسٹی میں حضرت کی تقریر تھی رحمہ اللہ، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور ہمیں یاد ہے اب تک کہ انہوں نے ایک تقریر کی. بڑے بڑے شہزادے، مفتی اعظم سعودی عرب کے کیا نام تھا، نابینا تھے، بن باز، وہ تشریف فرما تھے. بہت بڑے بڑے لوگ، اور بچوں سے تو حال بھرا ہوا تھا. لوگ کھڑے ہو کے سن رہے تھے. کسی جملے پہ شیخ نے اپنی لاٹھی پہ ہاتھ رکھا تو ایسے ہلائی کہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان کی تدبیریں اور ان کے جال ایسے عنکبوت، مکڑی کے جالوں کی طرح ایسے اڑ جائیں گے بشرطے کہ تم مومن ہو. حال پورا سناٹا طاری تھا حضرت رحمۃ اللہ کی بات سننے کے بعد، اور لوگوں میں وہ جوش اور ولولہ ہم نے دیکھا. شیخ عربی بولتے تھے، عرب اتنی اچھی عربی نہیں بولتے تھے اتنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے. جس زبان میں آپ نے کام کرنا ہے نا بیٹے بڑے ہو کے، اس زبان کا لٹریچر پڑھیے. تو مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انگلش میں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، اس کا متبادل کیا ہے. انگلش ہے تو انگلش ہی بولو. 5-10 جملے کہنے کے بعد عام طور پہ پھر اردو میں آ جاتے ہیں. پھر اردو بھی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں بولتے، پھر پنجابی میں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا انسانی زندگی ہوتی کیا ہے، وقت کی قدر کیسے کرنی ہے. ایم اے انگلش ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. بیٹے ہمارے ہاں بھی حال برا ہے. ہمارے بچے فارغ ہو جاتے ہیں اور عربی نہیں لکھ سکتے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو فاختائی ایک رنگ ہوتا ہے، خاکستر اور سرخی مائل. اور فاختہ جو ہے آپ نے بوجھا تھا نا اسے، بہت اچھی. تو پھر اس بچے کو تو انعام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آئندہ کچھ کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. تو فاختہ چھوٹا سا پرندہ، اور کوکو کی آواز بھی دیتا ہے، بہت خوبصورت. اور فاختہ اردو محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اردو میں پڑھا ہے کہیں؟ فاختہ اڑانا 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. فاختہ اڑانے کا مطلب ہے کہ بہت آرام، بہت سکون کی زندگی بسر کرنا. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، یعنی آرام سے لیٹے رہتے تھے. رئیس تھے، نواب تھے، ریاست کی آمدنی آتی تھی اور خرچ کرتے تھے. اور کبھی کبھی افواہ جو اڑتی ہے اس کے لیے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ کیا فاختائیں اڑا رہے ہو،
یعنی فضول بیکار کی باتیں، واہی تباہی، جس چیز میں جس کام میں کوئی اصل نہیں ہے اس کو بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، فاختہ اس معنی میں بھی اور اس معنی میں بھی. اور فاختہ کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قمری، وہ اس سے ملتی جلتی ہوتی. فاختہ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق اڑ رہی تھی، اور فاختہ کے ساتھ ہوا یہ کہ کسی اور پرندے نے اسے تنگ کرنا شروع کیا، تو فاختہ جان بچا کر نکل گئی. تیز اڑی، وہ پرندہ اسے مار نہیں سکا. تو اس نے اچانک دیکھا کہ اوفو، ایک شہد کی مکھی وہ ندی بہہ رہی ہے اس میں گر گئی. ایک ہوتی ہے ندی، اور ایک ہوتی ہے نہر، اور ایک ہوتا ہے دریا، اور ایک ہوتا ہے سمندر. اور پانی جہاں بھی جمع ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نیا نام، ایک آپ بھی بتا دیجئے، اتنے نام ہم نے بتا دیے، سمندر بتا دیا، دریا بتا دیا، ندی، نہر، جی ڈیم، بہت اچھے، ڈیم، جھیل، تالاب، نالی. ہاں نالی میں بھی پانی ہوتا ہے. اور بولیے جی، کنواں، اور بولیے ٹینکی، چشمہ. دیکھیے یہ لفظ کہ اچھا ہے، چشمہ. ہر جگہ پانی ہوتا ہے نا. جی ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جی ختم ہو گئے الفاظ. ڈیم کب سے بننے شروع ہوئے؟ بہت پرانے زمانے سے. سد معارب، قرآن نے ایک ڈیم کا ذکر کیا. قرآن کریم میں کہاں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس ڈیم کے متعلق کہ وہاں پہ پانی جمع کیا لوگوں نے. اس ڈیم کو ہم نے بھی جا کے دیکھا. تو ہم سمجھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں کہا ہے یہ ہے کیا چیز. تو پھر ہم وہاں گئے اور ڈیم کو دیکھا تو پھر سمجھ آئی کہ اچھا تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیزیں کہتا ہے بیٹے، اس پہ اب تک بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں اور ذوق تو مرے سو مرے، یہ بھی مر گیا کہ وہ سیاحت کریں، جائیں ان مقامات پہ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ ڈیم بنا، پھر اس میں درخت، پھر ان پہ پھل لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہماری تباہی، ہماری طرف سے عذاب آیا تو وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پانی نے ان بستیوں کو اجاڑ دیا. بدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے 2 باغات جو ان کو دیے تھے اس ڈیم کے ساتھ، پھر ہم نے انہی دونوں باغات کو تبدیل کر دیا. پہلے کہاں اتنے پھل پڑا کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سدر، جنگلی بیریاں. بیری کا درخت دیکھیں، یہ جنت میں بھی ہوگا. اچھے، بہت موٹے موٹے، بہت خوبصورت بیر لوگ وہاں بھی کھائیں گے. اور پھر اللہ نے کہا ہم نے ان اچھے اچھے درختوں کو ہمارے عذاب کے بعد یہ جنگلات میں تبدیل ہو گئے. وشیم من سدر قلیل، اور جھاؤ کے درخت. جھاؤ ایک درخت ہوتا ہے، کبھی ہوا کہیں ملا تو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ جھاؤ کے درخت ایسے ہوتے ہیں. یہ چکوال جائیں نا، راستے میں جھاؤ کے درخت بہت سے مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ڈیم بنا تھا. پھر ایک ڈیم ہم نے اسپین میں دیکھا، کیا کہنے بھئی اس کے. اور ایک نہر کبیر بھی ہے اسپین میں، بہت سی چیزیں. تو پانی کا مجموعہ. تو ندی بہہ رہی تھی بہت آہستہ آہستہ. تو فاختہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی، اور وہ گر گئی، اور پتہ چلا
کہ شہد کی مکھی پہ کسی اور بڑی مکھی نے حملہ کر دیا، تو اب ڈوب رہی تھی۔ فاختہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا میں اس کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں۔ پھر اس نے سوچا میں جا کر اسے اپنی چونچ سے پکڑ لوں اور اٹھا کر باہر پھینک دوں تو اس کی زندگی بچ جائے گی نا۔ تو تھوڑا سا قریب ہوئی، اب وہ پریشان کہ شہد کی مکھی کو پکڑے کہاں سے۔ اس پریشانی میں اس نے کیا کیا؟ پتا پھینکا؟ اچھا۔ اور جب پریشانی انسان پہ آ جائے تو کیا کرے؟ دوسرا اٹھا کے درخت پھینک دے۔ اچھا، تو اس نے پتا پھینکا۔ تو جب انسان پریشان ہو تو کیا کرے؟ ہمیشہ زندگی میں بیٹے جب بھی پریشانی آئے نا تو سب سے پہلے اللہ کے پاس جائے۔ ہمیشہ زندگی کی ہر پریشانی میں سب سے پہلے اللہ کے پاس جائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، آپ اسے حل فرما دیں۔ اللہ اس پریشانی، تکلیف، تنگی، مصیبت میں آ گیا ہوں، باری تعالیٰ اس کا حل فرما دیں۔ ہمیشہ زندگی میں یہ ترتیب ہے بیٹے، ایک زندگی بغیر ترتیب کے تھوڑا ہی ہے۔ ترتیب ہے نا، پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا، ایک ترتیب ہے نا۔ حج کے لیے آپ جاتے ہیں، عمرے کے لیے پہلے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ، یا پہلے مدینہ منورہ پھر مکہ، ایک کے بعد دو، ترتیب ہے نا۔ اسی طرح آپ 1000 روپیہ جوڑ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تو کہاں سے شروع کریں گے 1000 کو؟ ایک سے، 1 روپے سے شروع کرتے ہیں، پھر 2، پھر 3، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں نا۔ ہمیشہ زندگی کے مصائب میں بھی ان کو حل کرنے کی ایک ترتیب ہے۔ ترتیب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اسے آسان فرما دیں۔ ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، یہ طبرانی میں اور مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے یہ حدیث، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے غالباً۔ تو ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، بڑی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، تو اس نے کہا یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، اے اللہ مالک یا ارحم الراحمین، جو سب سے زیادہ مہربانی کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے فرمایا جلدی مانگ، اب جو بھی مانگنا ہے، اللہ کی نظر میں تو آ گیا ہے، تو اب اللہ کے سامنے آ گیا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، جلدی مانگ جو مانگنا ہے۔ تو بندہ جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو بیٹے وہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی صفات پر غور کرنا چاہیے اور اسے اس کی صفات سے پکارنا چاہیے، یا ارحم الراحمین۔ تو ترتیب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جب فارغ ہو مانگ کے کہ مشکل کو حل کر دیں، تو اس کے بعد خود سوچنا چاہیے کہ میں اسے کیسے حل کر سکتا ہوں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اٹھ کے چل پڑے، ہمیشہ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ مثلاً میں صبر کر سکتا ہوں، ابھی تھوڑے دن ٹھہر جاؤں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ جلدی کرنے کا کام ہے، مجھے فوراً کرنا چاہیے۔ مثلاً اس کام کو جلدی تو کر لیں، لیکن یہ رکاوٹیں ہیں، پہلے ان کو دور کریں پھر اس کام پہ آئیں۔ بہت سی چیزیں سوچتا ہے نا، پھر اپنے آپ کو سوچنا چاہیے۔ جب اپنے آپ سے بھی فارغ ہو جائے تو پھر سوچنا چاہیے کہ کون سے میرے دوست ہیں، ان سے کہوں کہ اس مشکل کو حل کریں۔ یہ ترتیب ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں لوگوں سے مدد لینی پڑ جائے تو ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مومن آدمی بیٹے سراپا اخلاق ہوتا ہے۔ ہمیشہ بولنا سیکھیے، الفاظ کا چناؤ سیکھیے، کیا کہنا ہے یہ سیکھیے،
مختصر بات اور پوری بات کیسے کرنی ہے، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں نا، یہ اساتذہ سے آتی ہیں، اساتذہ کی شخصیات بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس لیے ہم اپنے اساتذہ کے متعلق جب سوچتے ہیں تو اتنے عظیم لوگ تھے کہ دل چاہتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر کرے۔ وہ اتنے عظیم لوگ تھے، ہمیں یاد آتے ہیں وہ کیسے بولتے تھے، بات کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور محبت سے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ڈانٹ پڑ جائے، بہت کم، کبھی کبھی پڑتی تھی، وہ اپنی حماقت سے۔ اور یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ ہمارے کسی استاد نے ہمیں مارا ہو۔ ہوتی تھی پٹائی، ہم بھی دیکھتے تھے، کبھی نہیں۔ ہمارے اساتذہ اتنے اچھے تھے۔ ہم بھی غلطیاں کرتے تھے، غلطیاں ہوتی ہیں، سمجھا دیتے تھے، بتا دیتے تھے۔ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ سب سے پہلی چیز آدمی اخلاق کیسے ہیں اس کے، غصہ کرتا ہے تو کیا وجہ ہے، کن الفاظ میں، محبت کا اظہار ہے تو کن الفاظ میں۔ تو مشکل جب بھی زندگی میں پیش آئے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد آپ خود کیا کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، لوگوں میں بھی پھر وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کو بتانا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، یا یہ پرابلم ہے، یا یہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ہی زندگی چلتی۔ تو فاختہ بیچاری پریشان، چلیے آپ کی مان لیتے ہیں۔ اب وہ اور قریب ہوئی تو اس نے کہا پنجے سے پکڑ کے اس شہد کی مکھی کو باہر نکال لوں۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ اب کہاں سے اسے پکڑوں، چونچ میں لاتی ہوں تو مرتی ہے، پنجے سے پکڑتی ہوں تو یہ مکھی مر جائے گی، اتنے نازک سی جسم کی، اتنی سی تو ہے یہ۔ تو اس نے کیا کیا، آپ کی مان لیتے ہیں، اس نے پتا پھینکا۔ اس نے کہا چلو اس کو عقل ہے تو یہ پتے پہ آ جائے گی، اور پتا جب کنارے لگے گا تو یہ اڑ کے باہر آ جائے گی۔ پتا جب سوکھ جائے گا اور پانی اس کے جسم میں کم ہو جائے گا تو پانی کی ثقل سے، پانی کے بوجھ سے، پانی کے وزن کم ہو جانے کی وجہ سے یہ اڑ کے باہر آ جائے گی۔ اس نے وہی کیا، اور اس نے ایک درخت سے پتا توڑا اور توڑ کے اس نے پھینک دیا، اور مکھی پتے پہ آ گئی۔ اچھا بھی یہ پتے توڑنا، درختوں کو کاٹنا، یہ دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہاں پتے کاٹو گے، جو درخت خود خدا نے اگائے ہیں قدرتی، اور جو سبزہ اس زمین میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس سے تم نے چھیڑا نا تو تمہاری شدید پٹائی ہوگی۔ کون سی جگہ ہے؟ حرم، مکہ مکرمہ جو ہے نا، اس میں ایک تو درخت ہے وہ جو لوگ اگاتے ہیں، وہ نہیں، جو قدرتی اگتے ہیں، بارش ہوئی، سبزہ اگایا۔ اسی طرح خود رو پودے، یہ سب کے سب، ان کو کاٹنا، ان کو چھیڑنا منع ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ ہمارا باغ ہے، صحن ہے، جو مرضی اگائیں ہم، تم چھوڑ دو ان چیزوں کو، بالکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اپنے آخری خطبے میں، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اذخر ایک گھاس ہوتی ہے، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ پھر ہم ہٹ جاتے ہیں نا موضوع سے، تو ان کا اللہ کے رسول اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ مکہ والے اس گھاس کو اپنے گھروں کی چھتوں پہ ڈالتے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاصغر، ہاں بس اس کی اجازت ہے، تو اس کی اجازت دے دی تھی، ورنہ حرم جو ہے نا بیٹے وہ اللہ کی اپنی جگہ، اللہ کا اپنا گھر، خدا نے کہا ہے یہاں درخت کاٹو گے، کچھ گھاس بھی کھیڑو گے، اس پہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ لیکن درخت لگانا کتنی اچھی بات ہے نا، زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو ختم کریں جو درختوں سے پیدا ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک چیز درخت سے پیدا ہوتی ہے، آپ نے ان چیزوں کو ختم کیا تو پھر آپ درخت کاٹ کے ایک چیز بناتے ہیں، مثلا آپ لکڑی کا درخت کاٹتے ہیں تو اس سے آپ فرنیچر بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بہت زیادہ فرنیچر بنائیں گے تو لکڑی کے درخت کٹیں گے نا اتنی ہی زیادہ، منطقی بات ہے، لاجیکل بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بدیہی بات ہے۔ بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو، کھلی ہوئی بات۔ اسی طرح بیٹے کاغذ کس چیز سے بنتا ہے؟ درختوں سے۔ تو جب آپ کاغذ غلط استعمال کرتے ہیں، کاغذوں کو پھاڑ دیتے ہیں، تو پھر جتنے کاغذ آپ پھاڑیں گے اتنے ہی درخت کٹیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے بیٹے کاغذ ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے انہیں دیکھا، ان کے نام جو ڈاک آتی تھی نا، مفتی تھے، تو وہ اس کا خط نکالتے تھے، بڑی احتیاط سے لفافے کو چاک کرتے تھے، اور اس کے بعد لفافے کے اندر کا حصہ اور باہر کا بھی بہت سا حصہ وہ بالکل صاف ہوتا تھا نا، تو وہ اپنی چیزیں اس پہ لکھتے رہتے تھے، تو بچوں کو بڑی ہنسی آتی تھی کہ یہ کاغذ کا اتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو بیٹے ان کا جملہ ہمیں یاد ہے، انہوں نے کہا کیا درخت کٹواؤ گے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر کاغذ کا غلط استعمال ہوگا تو اس کے بنیں گے کہاں سے؟ درختوں سے بنیں گے نا، تو درخت کٹیں گے، جب درخت کٹیں گے تو بیٹے گرمی بڑھ جائے گی، ٹیمپریچر پہ فرق پڑ جائے گا، حرارت زیادہ ہو جائے گی، اور جو تازگی آدمی کو درختوں کے دیکھنے سے، سبزے کے دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو کیا فائدہ نفسیاتی بیماریوں کو بڑھانے کا؟ کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی ایک درخت لگاتا ہے، اللہ جنت میں اس کے نام کا بھی ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو کیوں نہ اس مرتبہ بیٹے کریں، جولائی میں جب درخت لگانے کا موسم آئے گا تو ہم سب ایک ایک درخت لگائیں، انشاءاللہ یہ یاد دلائیے گا، پھر ہم سب چلیں گے درخت لینے۔ اور یہاں بہت سی جگہیں ہیں جہاں درخت لگایا جا سکتا ہے بیٹے، ہر طرف زمین ہے، روڈ ہے، اس کے کنارے بھی درخت لگائے جا سکتے ہیں، ہم لگا دیں، اور اس سارے علاقے میں درخت لگانے کے بعد ہر بچہ اپنے اپنے درخت کی حفاظت کرے، اس کو پانی دے دے، بس اس کے بعد آپ چلے جائیں گے، لیکن وہ درخت تو لگا رہے گا نا۔ لیکن جس دن آپ نے پودا لگا دیا اس دن جنت میں بھی تو آپ کے نام ایک پودا ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ اس مرتبہ یہ کریں گے۔ اچھا بھائی، اب وہ بچ گئی شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا تم نے مجھ پہ بہت احسان کیا ہے۔ ہمیشہ بیٹے جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، وہ شکریہ کا اور دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے، اس کے بعد ایک تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسری بات اس کے لیے دعا مانگنی، ہمیشہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ کا دوست کوئی بھی کام کرے تو ایک دوسرے کہیں آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ عربی میں اس سے بہتر چیز ہے جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو اچھی جزا دے، مہربانی، یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں ہمیشہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اسے کہیے جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نے کہا کہ آپ کی اس نیکی کا بس اللہ آپ کو اجر دے تو اللہ تو بہت زیادہ اس کو جزا دے گا۔
اجر کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آخرت میں ہی اجر ملے گا، دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا فقط ابلغ الثناء، تم نے تو حق ادا کر دیا، اس کا بہت بڑی دعا دے دی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے جاتے ہوئے دعا دی، اس نے کہا ام المومنین آپ نے کچھ کھانا وانا کوئی چیز اس سے پیش کی، تو وہ لے کے چلا، تو اس نے کہا ام المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بھی جزائے خیر دے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَإِيَّاكَ، اور آپ کو بھی۔ تو جو ان کی نوکرانی تھی اس سے پوچھا، اس نے کہا ام المومنین یہ کیا ہوا؟ اس نے تو آپ کو دعا دی، آپ نے اسے کیوں دعا دی؟ انہوں نے کہا بھئی ایک چیز ہم نے صدقہ کی، پھر اس نے دعا دی، تو میں نے سوچا کہ اب یہ تو دعا ہمیں دے کے تو اپنا ثواب لے گیا، میرا ثواب جو چیز میں نے دیا اب یہ کم ہے یا زیادہ، یہ کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ میں نے کہا چلو دعا کے مقابلے میں دعا ہو گئی، اور جو چیز ہم نے دیا اس کا اجر اللہ اور دے دے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا تم کہتے ہو اللہ جزا دے، میں بھی کہتی ہوں اللہ جزا دے۔ نیکیوں کے لیے بہت کام کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اسی لیے بیٹے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ برے لوگ تھے تو اس دین کی بنیاد ہی نہ اکھڑ جائے۔ تو ہمیشہ ایک کام یہ کرنا ہے، اور دوسرے اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو بس ختم، اسے بھلا نہیں، اس کے بعد بھی جب بھی یاد آئیں اپنے دوست، نیکی کرنے والے، اچھائی کرنے والے، تو ان کے لیے بھی دعا مانگنی۔ اچھا بھئی اب آپ باتیں کرنے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے نا؟ تو مکھی بچ گئی۔ اب اس نے کہا شہد کی مکھی نے کہ میں فاختہ کے لیے کیا کام ایسا کروں کہ فاختہ کا یہ احسان جو مجھ پہ اس کا بدلہ پورا ہو جائے۔ تو وہ آپ باتیں کرنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری کہانی میں کوئی ایسی بات نہیں رہی ہے نا، مشکل ہوگی، تنگ ہو گئے۔ تو چلیے آئندہ اسے سنائیں گے کہ پھر فاختہ نے جو کچھ کیا تھا شہد کی مکھی نے اس کا جواب فاختہ کو کیسے دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اور آئندہ انشاءاللہ آپ نے پوچھ دیا تھا نا اس کو، تو آپ کو انعام بھی دے۔ اجازت دیجیے۔